فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ اس کے مخاطب اس امت کا ہر فرد ہے، چاہے وہ مجتہد ہے، وہ عالم ہے، وہ عوام میں سے ہے، وہ صوفی صاحب ہیں، وہ ولی ہیں، ہر ایک کو علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ درجہ ولایت تک پہنچنے کے لیے علم ظاہر ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو جاہل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا ہی نہیں فرمائے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم ظاہر سیکھا جائے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحیات علم حاصل کیا، وہ کون سا علم تھا؟ وہ یہی علوم ظاہریہ تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں ایک تقسیم ہو گئی ہے کہ جی یہ عالم اور مولوی ہے اور یہ صوفی صاحب اور ولی ہیں، یہ تقسیم ایک غلط تقسیم ہے۔ آپ خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ اگر علم ظاہر کے اعتبار کے حامل کو مولوی کہا جاتا ہے، اگر علم ظاہر کے حاصل کرنے والے کو عالم کہہ کر آپ صوفی سے علیحدہ کرنا چاہیں تو پھر خواجہ صاحب کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ خواجہ صاحب تو جامع تھے، علم ظاہر کے بھی، علم باطن کے بھی، اور ان کی برکت سے روحانی ترقیاں بھی ہیں، اور ظاہری معاملات میں خواجہ صاحب ہزارہا احکام کو پورا کرنے والے ہیں اور ممنوع چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر ان میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تصوف میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ضروری ہے۔ بلکہ آپ شرح عقائد کی شرح النبراس اگر آپ پڑھیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو درجہ ولایت مل جائے، اس کا مطلب پہلے وہ صاحب علم ہے اور ولی ہو گیا، اور اس کے بعد اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ صاحب علم ہے، ولایت حاصل ہو گئی ہے، لیکن اگر کبیرہ گناہ کرے تو ولایت سلب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اور ولایت جمع نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ اور ولایت۔ اور صغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر لگاتار کرے، اصرار سے کرے تو ولایت سلب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی بن جانے کے بعد بھی گناہ سے بچنا لازم، اور ولی کب بنے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، یہ بنیاد ہوتی ہے۔ اب جو بغیر علم کے ولایت کا دعویٰ کرے، اب آپ بتائیے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، اس کو لازم گناہ کرے گا، کیونکہ علم ظاہر نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جب علم ظاہر نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو زبردستی ولی مان بھی لو تو اس کے بعد ولایت سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اور پھر آپ کے ہم عصر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے غوث پاک، آپ نے بھی علم ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے بغداد تک کا سفر کیا تو خلاصہ یہی ہوا کہ تصوف اور علم ظاہر بہت ضروری ہے، اور خواجہ صاحب کے تصوف کی بنیاد اگر علم ظاہر کو قرار دیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔